انسانی وحدت سے ہی توحید خدا بندی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انسانی انفرادیت سے نہیں، انسانی وحدت سے، انسانی توحید سے۔ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے سورج کو بھی مسخر کر دیا اور چاند کو بھی مسخر کر دیا۔ تسخیر شمس اور تسخیر قمر یہ ایک طویل گفتگو ہے، اس پہ پھر کسی وقت ہم گفتگو کریں گے۔ ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ سب ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ۔ ارشاد فرمایا یہ میری نعمتیں مسلسل یہ انسان دیکھتا ہے، یہ میری نعمتیں مسلسل یہ انسان دیکھتا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ، فرمایا زیادہ یہ انسان دیکھتا ہے، گنتے ہو تم اگر میری نعمتوں کو تو گن نہیں سکو گے، لیکن انسان بڑا ہی ظالم اور کفران نعمت کرنے والا ہے۔ انسان نعمت کا بہت بڑا کفران کرنے والا ہے۔ اب ارشاد فرماتا جاتا ہے، قرآن بتاتا جا رہا ہے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں تمہارے لیے۔ ارشاد فرما رہا ہے پھر اللہ کا پیدا کردہ سامان رزق وہ کسی ایک کے لیے نہیں، خود فرما رہا ہے پروردگار میں برابر دیتا ہوں۔ یہ جو اونچ نیچ جا کے ہوتی ہے یہ تمہارے اندر ہوتی ہے، اونچ نیچ یہ تم کرتے ہو، ہم برابر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کیا افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، ارشاد فرمایا قرآن مقدس نے کہ غور کرو کھیتی میں بیج تم بوتے ہو، اس سے فصل کون اگاتا ہے؟ کھیتی میں بیج تم بوتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی مسجد میں ملتے ہیں یا کسی مندر میں ملتے ہیں یا کعبہ میں ملتے ہیں یا کسی سینیگاگ میں ملتے ہیں یا کسی چرچ میں ملتے ہیں یا کسی گردوارے میں ملتے ہیں، نہیں، تم جہاں دانا بیج رہے ہوتے ہو ہم وہاں ہوتے ہیں، تم وہاں بھی ملنا چاہو ہمیں تو ہم مل جاتے ہیں۔ پروردگار فرما رہا وہاں بھی تم ملنا چاہو، کنسپٹ دے رہا ہے افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعون، توجہ دیجئے، وہ جو تم کھیتی کر رہے ہو ادھر ہی میں ہوتا ہوں، دانا تم زمین میں دباتے ہو میں اس میں سے کمپل نکال رہا ہوتا ہوں۔ خود قرآن کا مجھے فراموش کر کے تم کیسے رہ سکتے ہو، مجھے بھلا کے تم کیسے رہ سکتے ہو؟ تم دانا ڈال رہے ہوتے ہو میں دانے سے بالی نکال رہا ہوتا ہوں۔ تمہیں مجھے یاد کرنے کے لیے کسی خاص مقام پہ جانے کی ضرورت نہیں، تم دانا ڈال کے دیکھو، مجھے اگتا جب اس دانے کو دیکھو تو میری حمد کرو، میری تسبیح کرو۔ توجہ دیجئے، فرمایا انتم تزرعون ام نحن الزارعون، جو بیجتے ہو تم اس کو اگاتے تم ہو یا ہم؟ پروردگار فرما رہا ہے اس کو اگاتے تم ہو۔ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے سنو، لو نشاء لجعلناہ ختاما، ہم اگر چاہیں، ارشاد فرمایا تم کیا کرتے ہو، تم بو رہے ہوتے ہو اور ہم اگا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ تم کرتے ہو یا ہمارے قانون سے ایسا ہوتا ہے جو اگ رہا ہوتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا پھر کھیتی کے اگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کھیت میں رات کو تم بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، تم بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، پھول جو تم بیج کے، پھل جو تم لگا کے، خوشے گندم جو تم دانے بیج کے چل جاتے ہو، کیا سمجھتے ہو یہ کسی حفاظت کے بغیر اگ رہے ہیں؟ پروردگار عالم
ہر چیز میں اپنی موجودگی ظاہر فرما رہا ہے کہ تم بیج جاتے ہو ہم اگاتے ہیں، تم سو جاتے ہو ہم حفاظت کرتے ہیں۔ ہائے 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 کیا بات، تم سو جاتے ہو ہم حفاظت کرتے ہیں، ہم حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے مختلف قسم کی اگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ سوال کر رہا ہے رب، تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ مختلف قسم کی آفتوں سے اسے کون بچاتا ہے، تم یا ہم؟ سوال کر رہا ہے رب، بیجتے تم ہو اگاتا کون ہے؟ چھوڑ کے تم آتے ہو حفاظت کون کرتا ہے؟ مختلف آفات سے اسے تم بچاتے ہو یا ہم بچاتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے نہ بچائیں تو خدا کہہ رہا ہے یہ تہس نہس ہو جائے۔ ہمارے ملائکہ ایک ایک بالی کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک دانے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سنو، اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور تمہیں اس کا بیج بھی اپنی محنت کا نہ ملے اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں۔ پروردگار فرما رہا ہے اس کا بیج بھی تم کو حاصل نہ ہو اگر ہم اس کی حفاظت کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا پھر تم پانی پہ غور کرو جسے تم پیتے ہو اور کھیتیاں سینچتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون پرورش برساتا؟ تم برساتے ہوتے تو جب چاہتے برسا لیتے، مگر یہ ساری چیزیں ہماری قدرت اور اختیار میں ہیں کہ ان بادلوں کو اٹھاتے ہم ہیں، سورج کے ذریعہ سے، اس کی کرنوں کے ذریعہ سے، کھارے پانی، سمندر کے کڑوے پانی سے ہمارے سورج کی کرنیں اپنی بہترین خوبصورت روشنی کو ڈال کر اپنی قوت کے ساتھ جو ہم نے عطا کی ہے میٹھے پانی کا قطرہ قطرہ نکال کے فضاؤں میں لے جاتے ہیں۔ کڑوے سمندر سے میٹھا پانی، اب میٹھا پانی پوری روئے زمین پہ 3% ہے اور باقی سارا کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے اس کڑوے پانی سے، اور یہ جو تم گندا کر دیتے ہو سارا پانی، اس میں سے صاف پانی کو اگر ہم نہ نکالیں تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے۔ ہم نے لگا رکھے ہیں ایسے ٹریٹمنٹ پلانٹ کہ ہم تمہارے گندے پانی سے صاف پانی نکال کے لے جاتے ہیں، ہم تمہارے کڑوے پانی سے میٹھا پانی نکال کے لے جاتے ہیں، اور جب پانی گندا ہو جاتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں وہ التجا کرتا ہے کہ پروردگار میں گندا ہو گیا ہوں، اب میں صاف نہیں کر سکتا کسی کو، میں غلیظ ہو گیا ہوں۔ پانی کی التجا ہوتی ہے، رب آسمانوں سے بھیجتا ہے، پھر فرشتوں کو اسے اٹھا لے جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں پانی گندا ہو جائے التجا کرتا ہے، رب اسے اٹھا لے جاتا ہے، پھر صاف کر کے، لطیف کر کے، نفیس کر کے، بے ضرر کر کے، صحت مند کر کے پھر تمہارے اوپر برسا دیتا ہے۔ رب بار بار صاف کر کے دیتا ہے، تم بار بار گندا کر کے دیتے ہو۔ رب تمہاری گندگی کو بار بار صاف کرواتا ہے، رب تمہاری غفلت کو بار بار صاف کرواتا ہے اور لے جاتا ہے، پھر لوٹا دیتا ہے، لے جاتا ہے، پھر لوٹا دیتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر لوٹا دیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب، اللہ کا صالح اس کائنات میں آتا ہے، ان انسانوں سے مل کر، ان انسانوں کے معاشرے میں، اس سوسائٹی میں رہ کر اس پہ جب غفلت طاری ہو جاتی ہے وہ رات کو پچھلے پیر پھر مولا کے پاس چلا جاتا ہے، دوسرے دن پھر نئی حیات لے کر آتا ہے۔
فرمایا دوسرے دن پھر نئی زندگی